السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں تیمم کے اہم مسائل کو لایا ہوں۔ جو شخص بے وضو ہو یا ناپاک ہو، اس کو نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی یوز کرے گا اور بیمار ہے تو اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، یا پہلے سے بیمار تو نہیں ہے لیکن اگر پانی یوز کرے گا تو اب بیمار ہو جائے گا، اس کا اس کو صحیح اندیشہ ہو۔ یاد رکھیں کہ صحیح اندیشہ ہونا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا خود کا تجربہ ہو کہ میں ایسی حالت میں، ایسے کنڈیشن میں جب بھی پانی یوز کرتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں، یا کسی مسلمان پرہیزگار ڈاکٹر نے جو فاسق نہ ہو اس نے اس کو کہا ہو کہ پانی یوز نہ کرنا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ صرف یہ خیال کر لینا کہ اگر پانی یوز کروں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے، تو پھر ایسے میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ادھورے ڈاکٹر جو زیادہ نہیں جانتے ہیں ان کے کہہ دینے پر محض تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، پانی سے وضو ہی کرنا ہوگا۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہیں کرتا تو اس پر ضروری ہے کہ گرم پانی سے وضو اور غسل کرے، وہاں پر اس کو تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ شام کو پانی یوز کرنے سے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن دن میں دھوپ نکلتا ہے اس وقت وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں، تو اگر ان کے لیے ہو سکے تو وہ دن میں وضو کریں گے اور شام میں تیمم کریں گے، لیکن ان کے لیے ہو سکے تو دن میں ظہر کے وقت وضو کر لے اور وضو بچا کر رکھے اور اسی سے عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھے، اور اگر نہیں ہو سکے تو پھر مجبوری ہے، ایسی صورت میں تیمم پھر جائز ہوگا۔ اگر سر پہ پانی ڈالنا نقصان کرتا ہو تو وہ گلے سے نیچے پانی سے نہا لے اور سر پہ مسا کرے، یعنی ہاتھ میں پانی لے کر اس پانی کو پھینک دے اور بھیگا ہوا ہاتھ سر پر پھیر لے۔ اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ سفر میں ہے لیکن اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس سے مانگوں گا تو یہ دے دے گا، تو پھر اب اس پر پانی مانگنا ضروری ہے، وہ اس سے پانی مانگ کر پانی سے وضو کرے۔ اگر پانی نہیں مانگا اس سے اور تیمم کر لیا تو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ پانی اگر اس کے پاس نہیں ہے لیکن دکان میں پانی موجود ہے تو اب اس پر ضروری ہے کہ پانی کو خرید کر وضو کرے، وہاں پر اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر پانی تو دکان میں موجود ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن پانی کی قیمت وہ بہت زیادہ مانگتا ہے، اگر اتنا زیادہ کچھ زیادہ مانگے، جیسے 20 کا پانی ہے 50 میں 60 میں مانگے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ مانگتا ہے، جیسے 20 روپے کا پانی ہے 100-200 مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے، اب پانی خریدنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ پہ وہ ہے کہ جہاں چاروں طرف تقریباً 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہیں ہے اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس سے وہ پوچھے، تو ایسی جگہ پہ اس کو تیمم کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس کے گمان میں ایسا ہے کہ 1.5 کلومیٹر کے اندر چاروں طرف کہیں بھی پانی تلاش کریں گے تو پانی مل جائے گا، تو اب اس پر پانی تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے پانی تلاش نہیں کیا
اور تیمم کر لیا تو اس کا تیمم نہیں ہوا، اس کو ضروری ہے کہ پانی تلاش کرے اور پانی ہی سے وضو کرے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید اور بقرعید کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں ایک ہی جماعت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے کوئی تاخیر سے آیا اور اگر وہ وضو کرے گا تو امام نماز سے فارغ ہو جائیں گے اور دوسری جماعت بھی وہاں نہیں ہوتی ہے، تب وہ تیمم کر لے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز ہو رہی ہے، کوئی شخص پہنچتا ہے، اب اگر وہ وضو کرے گا تو امام نماز سے فارغ ہو جائیں گے، سلام پھیر دیں گے، تو اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے، مثلا رات میں سویا اور فجر کے وقت اٹھا، ٹائم دیکھتا ہے تب صرف 2 منٹ باقی ہے۔ اب اگر وہ 2 منٹ باقی ہے، اب اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، وقت نکل جائے گا، اور 2 منٹ میں وہ فرض پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو چاہیے یہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر جب وقت گزر جائے گا تو پانی سے وضو کر کے پھر اس نماز کو دہرا لے۔ اسی طرح کوئی سو کر اگر اٹھتا ہے اور 5 منٹ 10 منٹ ٹائم ہے، نماز کا وقت ابھی باقی ہے لیکن وہ شخص ناپاک ہے، اب اگر غسل کرے گا 5 منٹ میں نہیں نہا سکتا ہے اور 5 منٹ میں نہا بھی لے اور 5 منٹ ہی ٹائم ہے تو نہا تو لے گا لیکن نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسے میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر غسل کر کے پانی سے نماز دہرا لے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے تیمم کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بیان کیا، امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔